وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين برادران اسلام مسجد یا رسول اللہ میں مسجد کی انتظامیہ اور نمازی حضرات اور اہل محلہ نے جس اخلاص کے ساتھ محرم الحرام شریف کے مہینے میں ذکر اہل بیت اطہار شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نہایت ہی بابرکت محفل مبارکہ کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت اس محفل کے تمام منتظمین، معاونین
اور جملہ شرکائے محفل کو دارین کی عزتیں، راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جن مقدس ہستیوں کے ذکر کے لیے یہ محفل سجائی گئی، ان کے نورانی اور روحانی فیض و برکات سے اللہ سبحانہ و تعالی تمام سامعین کے فیض یاب فرمائے۔ اس مبارک محفل میں قرآن مجید کی 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کے آخری رکوع کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ، آیت کریمہ کے کچھ کلمات طیبات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں اختصار کے ساتھ چند باتیں جن کا تعلق ہمارے عقائد و نظریات کے ساتھ ہے، اس پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اپنے رب کریم سے توفیق مانگتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں انبیاء و مرسلین اعظام میں اللہ رب العزت نے اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو پوری کائنات میں کسی کو میسر نہ آیا۔ اس منصب، اس مقام کا ذکر رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رب کریم کی شان قرآن مجید بیان فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، تمام محامد، محاسن اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر ذرا غور کیجیے کہ ہمارا رب کریم اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ ان دونوں آیتوں سے حضور کے دائرہ نبوت، حضور کے دائرہ رسالت کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے رب کریم پوری کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں تک
اللہ کریم کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک اس کے محبوب کی رحمت ہے، وہاں وہاں تک حضور کی مصطفائی ہے، کیونکہ خود قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے یہ کتنی ایمان افزا بات ہے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم جو حضور کے غلام ہیں، ہمیں حضور کی غلامی میسر آئی، ہم اتنے سعادت مند ہیں کہ تمام 1.25 انبیاء کرام میں سے اللہ کریم نے آخر الانبیاء خاتم الانبیاء حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں میں سے افضل بنایا۔ حضور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں میں سب سے افضل، اور حضور کی امت پہلی تمام امتوں میں سے سب سے افضل امت ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ کریم نے خیر امہ کا لقب اور ٹائٹل دیا۔ سنیے قرآن مقدس میں رب کریم نے فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کی امت تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تو اس امت کو جو خیر امت کا ٹائٹل اور لقب اس لیے ملا کہ اس کی نسبت نبی آخر الزماں کے ساتھ ہے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ اسی بات کو لے کر چند قدم آگے بڑھ کر ہم سوچتے ہیں کہ حضور کی امت تمام امتوں میں سے افضل محض اس لیے کہ حضور آخر الانبیاء کی امت ہے جو تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں سے افضل ہے۔ اب ایک حدیث شریف سنیے تاکہ جس موضوع پر یہ محفل سجائی گئی ہم اس ساری حقیقت کو، اس سارے معاملے کو اچھی طرح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا، کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، جن کی یاد میں آپ نے آج یہ خوبصورت اور باوقار محفل سجائی۔ وہ تب سمجھ میں آئے گی جب ان حقائق پر آپ کی نظر ہو، اور ان حقائق کی طرف اگر توجہ نہیں فرمائیں گے تو چیخ چلا کر میں چلا جاؤں، لمبی چوڑی تقریریں کر کے چلا جاؤں، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا کہ کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی۔ اور یہی ہمارا ٹرینڈ ہے آج کل محافل کا، جس کی وجہ سے مساجد میں محافل میں لوگوں کی حاضری بہت کم ہوتی ہے۔ اسی محفل کو آپ دیکھ لیں، اپنا محلہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اس محلے میں یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کے کتنے گھر ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے جب محفل سجائی گئی تو کتنے لوگ آئے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے۔ ہر شخص اپنے من کی دنیا میں جھانک کے دیکھے کہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہمارا رہ گیا، عملی طور پر ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے چلے گئے۔ اس لیے ان حقائق پہ ذرا غور کرنا ہے۔ جتنی گفتگو میں نے شروع سے لے کر اب تک کی ہے، یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اور اس کو ہم نے بنیاد بنایا۔ عمارت تو پہلے بنیاد ہوتے ہیں، بنیادیں مضبوط ہوں تو عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حاضرین و سامعین کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنیادوں کے بغیر ہی خوبصورت مینار از خود کھڑا ہو جائے۔ اس لیے وہ ان کا یہ ذہن بن گیا سامعین کا کہ جیسے ٹیپ ریکارڈر کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا
کہ اس کا بٹن دبائیں اور شہادت شروع ہو جائے. یہ مزاج ہے ہماری قوم کا. جب تک بنیادیں نہیں کھودیں گے، بنیادیں مضبوط نہیں بنائیں گے تو ان پہ عمارت کیسے بنے گی؟ گھر کی عمارت ہو، مسجد کی عمارت. یہ میری گفتگو بنیاد ہے. اس پر جو عمارت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا آسان ہوگا. یہ حدیث بڑی توجہ سے ذرا سن لیں. جتنے بھی میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوان نسل کے افکار و نظریات پر بڑی تیزی سے حملہ کیا جا رہا ہے اور وہ دین سے دوری کا سبب بن رہا ہے، محض دین سے دوری کا سبب نہیں بلکہ ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات جنم دے رہے ہیں. ان ہستیوں، ان شخصیات کے بارے میں ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ ہر ذہن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں جو آج تک کہیں سنی نہیں گئی، نہ پڑھی گئی. اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس مختصر سی محفل میں کم از کم جتنے لوگ آئے ہیں وہ تو جب واپس جائیں تو کچھ یہاں سے حاصل کر کے جائیں، ہمیں کچھ فائدہ ہو. ورنہ رسماً اگر جلسے اور محافل کا انعقاد کرنا ہے تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس لیے یہ حدیث شریف اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو میں آپ کو کربلا تک لے جاؤں گا اور آپ کربلا کے سارے واقعے کے پس منظر کو حقیقت میں آپ سمجھ سکیں گے. ان ہستیوں کے بارے میں لوگ آج طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جس طرح مجھے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح میں تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے افضل ہوں، اسی طرح عرش والے رب نے میرے صحابہ کرام کو پہلے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے صحابیوں سے افضل بنایا ہے. حضور کی امت تمام امتوں سے اور حضور کے صحابہ پہلے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے صحابہ سے. کچھ سمجھ آئی بات؟ اور یہ افضلیت کس وجہ سے ملی ہے؟ حضور کی نسبت سے، کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے صحابہ ہیں. تو اصل منبع اور ماخذ اور مصدر جو ہے جہاں سے عزتیں تقسیم ہو رہی ہیں، جہاں سے عزتیں اور وقار مل رہے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس کا مصدر، اس کا ماخذ حضور کی ذات ہے. اسے اور آسان کر کے اگر سمجھیں، جس کو جو فضیلت ملی، جس کو جو فضیلت مخلوق، جیسی حضور کے صحابہ ہیں نا ایسی کوئی مخلوق رب نے بنائی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، جس نے، اتنا اونچا مقام ہے جن کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، دکانوں پہ، گھروں میں بحث کرتے ہیں، ان ہستیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کی نصوص موجود ہیں، آیات مقدسہ موجود ہیں. ان کے ایمان کا فیصلہ اب شاکوٹ کے لوگ کریں گے کہ جن کے ایمان کی گواہیاں عرش والے رب نے قرآن میں دی ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، بات کرنے سے پہلے سوچنا میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں ان ہستیوں کے ایمان پر بات کروں جن کے ایمان پر اللہ کا قرآن گواہ ہے. جن کے ایمان پر کون گواہ ہے؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے. ان
ان لوگوں کے ایمان پر میں اور آپ بات کریں گے؟ صحابی کا منصب ایسا اونچا منصب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یہ ہے صحابی. جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی یا حضور کی صحبت کو پایا ظاہری حیات طیبہ میں اور زندگی بھر اسی حالت ایمان پر قائم رہا، زندگی بھر اسی ایمان کی حالت پر قائم رہا اور موت بھی اس کو آئی تو حالت ایمان پر آئی. حضور نے فرمایا ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں. اور پھر اسی حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ تمام شکوک و شبہات کا غبار چھڑ جاتا ہے. پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، شرط ہے ایمان کی حالت میں، اور دوسری شرط ہے کہ اسی ایمان کی حالت پر قائم رہا، تیسری شرط ہے کہ اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو. اس نے حضور کی زیارت تو نہیں کی، بظاہر حضور کو دیکھا نہیں، ان کا صحبت نہیں پائی، لیکن اس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا. جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت پر قائم رہا، اسے موت بھی ایمان کی حالت پہ آئی. حضور نے فرمایا اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اسے بھی جہنم کی آگ، اسے کہتے ہیں تابعی. صحابی اور تابعی، تابعی وہ ہے جس نے حضور کی زیارت نہیں کی لیکن حضور کو دیکھنے والے کو دیکھا. ان دونوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اب جس وجہ سے ان دونوں درجات کے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی وہ کون سا عمل ہے؟ وہ زیارت مصطفیٰ ہے ایمان کی حالت میں. اور یہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک جنگ میں نبی کریم علیہ السلام غزوے میں بنفس نفیس جنگ میں تشریف فرما تھے. اس جنگ کو ہی غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف لے گئے، اور جس جنگ میں حضور کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں. جنگ ہو رہی ہے، ایک شخص دوڑتا ہوا حضور کی طرف آیا کفار کی صفوں میں سے، اور حضور سے آ کر کہتا ہے کہ پہلے میں کلمہ پڑھوں یا جنگ کروں، پہلے جنگ کروں یا کلمہ پڑھوں، کہ جنگ کر کے پھر کلمہ پڑھوں یا ابھی کلمہ پڑھوں اور پھر جنگ کروں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ، ایمان لا، اور اس کے بعد جنگ کر. پہلے ایمان لا، وہ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لیا، میدان جنگ میں گیا اور جاتے ہی داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہو گیا. وہ آنے والا شہید ہو گیا. یہ وہ حضور کا صحابی ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، کیونکہ اس کے ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت ہی نہیں آیا. اس نے ایک روزہ نہیں رکھا، کیونکہ ادھر ایمان لایا ہے ادھر شہید ہو گیا، روزے رکھنے کا وقت نہیں، حج نہیں کیا. اب اندازہ لگائیں، پوچھ لیں علماء سے کہ پوری دنیا کے متقی پرہیزگار نمازی اور حاجی و غازی جمع ہو جائیں، اس صحابی رسول کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی حضور کے چہرے اقدس کی زیارت نے وہاں پہنچا دیا جہاں کوئی نیک عمل نہیں پہنچاتا. تو پھر معلوم یہ ہوا، تفصیل میں جائے بغیر ذرا سوچنا کہ صرف حضور کا صحابی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے،
کتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اب ان لوگوں کے بارے میں چونکہ یہ حضور کے اصحابی ہیں، انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اصحاب رسول۔ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں، سنیے ذرا قرآن مجید 26واں پارہ ہے، سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت مقدسہ کے یہ مبارک کلمات ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ والذین معہ، دیکھیے ان ہستیوں کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کا تعارف کرا رہا ہے۔ والذین معہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ صحبت میں، معیت میں، قرب میں رہنے والے ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے ان کی کہ یہ حضور کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حضور کی معیت اور قرب میں رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، قرآن ان کی دوسری خوبی بیان فرما رہا ہے، یہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، کفر سے بیزار ہیں، کفر پر شدت کرنے والے ہیں۔ تیسری خوبی قرآن بیان کر رہے، رحماء بینہم، کہ حضور کے تمام صحابہ رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کہ محبوب یہ آپ کے وہ غلام ہیں، انہیں آپ جب بھی دیکھیں گے یہ آپ کو رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے، عبادت گزار ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ آپ کے ساتھ ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں نرم خو ہیں، رحم دل ہیں، عبادت گزار ہیں، تو اس لیے کہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں۔ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضوان، رضا کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے صحبت و قرب و معیت میں بھی رہتے ہیں، کفر سے نفرت بھی کرتے ہیں، آپس میں رحم دل بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اس لیے کہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے فضل کے متلاشی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عرش والا رب ان لوگوں کی عظمت بیان کر رہا ہے جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے ان کے چہروں کو دیکھو تو سجدے کے اثر، سجدے کے آثار، سجدے کے اثرات ان کے چہروں پہ نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا غور کرنا، عرش والا رب فرماتا ہے یہ صحابہ اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ان کے تذکرے صرف قرآن میں نہیں، ہم نے اپنے محبوب کے صحابہ کی عزت و عظمت و وقار اور مقام و مرتبے کو پہلی آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی بیان کیا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو مسجد یا رسول اللہ میں محفل میں آنے والوں، حضور کے اصحاب وہ ہیں جن کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں، عرش والے رب نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حضور کے صحابہ کی عظمت کا ذکر کیا۔ پھر جب بھی ان کے ایمان پر تم بات کرو اور ان کی ذوات مقدسہ پر گفتگو کرو تو پھر اپنی عاقبت و آخرت کی فکر کرنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی گواہیاں عرش والے رب نے آسمانی کتابوں میں دی، تورات میں دی، انجیل میں دی، قرآن میں اپنے محبوب کے صحابہ کی عزت و عظمت کو اجاگر فرمایا۔ تو کسی بد نصیب کے کہنے پہ ان ہستیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی دل میں نہ آنے پائے، ورنہ تباہی ہی تباہی ہوگی۔ کیا جواب دیں گے
جب حضور نے پوچھا کہ تجھے شرم نہ آئی، تجھے شرم نہ آئی میرے ان اصحاب پر تو تنقید کرتا رہا جن کی عزت و عظمت کی گواہیاں عرش والے رب نے قرآن میں دی ہیں؟ یہ ہے مقام صحابہ۔ وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی، میں اس کا متن بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کا فضلی علیہم۔ لہذا جب حضور کے صحابہ پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، حضور کی امت پہلے تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، تو یہ فضیلت کی وجہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول شریف، وہ مبارک مہینہ میلاد النبی والا آ رہا ہے، اس لیے یہ اسی سے متعلق بات ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ یہ فضیلت حضور کی وجہ سے ہے نا، اسے نہیں بولنا، یہی تو بنیاد ہے گفتگو کی۔ ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ عالیہ میں قبر اقدس میں آرام فرما ہیں، تو حضور کے کفن اقدس سے لگنے والا زمین کا وہ حصہ جو حضور کے کفن مبارک کو مس کر رہا ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ، وہ کعبے سے افضل، وہ اللہ کے عرش سے مٹی کا وہ حصہ جو جسد مصطفیٰ سے مس کر رہا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش الہی سے بھی۔ ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن جسٹس تقی عثمانی علماء دیابنہ میں سے ہیں، ان کے والد مفتی محمد شفیع نے لکھا کہ حضور کی عزت و عظمت و مقام کو سمجھیں کہ آپ کے جسم اطہر سے لگنے والی مٹی جو ہے قبر اطہر کی، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اور بیت اللہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اس مٹی کو جو فضیلت ملی وہ کس وجہ سے کہ اس مٹی کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ حضور کے ساتھ۔ تو آج جن ہستیوں کے ذکر کے لیے آپ نے یہ محفل سجائی ہے، ان ہستیوں کو کہتے ہیں آل رسول۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ آل رسول، اولاد رسول، اہل بیت رسول۔ اب صحابہ کی جو عزت و عظمت ہے اس پر اختصاراً میں نے ابتداءً اور بنیادی باتیں آپ سے عرض کر دی۔ اب یہ جو لوگوں نے تفریق کر دی ہے اور اس پر لوگ سوال بھی اب کرنے لگے ہیں، پہلے اس سے پہلے کبھی کسی کتاب میں ایسا ذکر نہیں ملتا، نہ کبھی سنا، میں نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک کبھی یہ سوال سنا ہی نہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت؟ اور پھر یہ عجیب تقسیم ہے کہ یہ صحابی ہے، یہ اہل بیت ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضد ہے یہ۔ اس سے نقصان ہوا، اس سے عقیدے پر زد آئی، آدمی کی سوچ غلط ہو گئی۔ اتنا سمجھ لو کہ یہ اصحاب رسول ہیں، وہ آل رسول ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں، اور یہ جن کی آج محفل سجائی ہے، ان میں آپ کو حق نہیں، ترازو پکڑنے کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ترازو لے کر یا کوئی پیمانہ لے کر ناپنا شروع کر دیں کہ ان کا مقام زیادہ ہے یا ان کا مقام زیادہ ہے؟ پھر ایک اور بڑی پریشانی بن گئی، میرے ساتھ خود یہ معاملہ پیش آیا، میں نے تو اسے اسٹیج سے پکڑ کے نیچے اتار دیا تھا،
میں نے کہا کم از کم میں اپنی موجودگی میں یہ نہیں پڑھنے دوں گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محفل والے کہتے ہیں جی اسی نو 50,000 بک کر کے بلایا. میں نے کہا تو 60,000 میں بھی بک کر کے منگائے تو کیا میں خاموش رہوں؟ جب وہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف بول رہا ہو تو میں یہاں خاموش کیسے بیٹھا رہا؟ زیادہ سے زیادہ یہ تم اسے سنو اور میں جاتا ہوں، کیونکہ میں تو یہ سن نہیں سکتا. دیکھیے کتنی ڈینجرس بات ہے یہ، نوجوانوں کے ذہن کس قدر خراب کیے جا رہے ہیں. وہ جو 50,000 میں بک ہو کے آیا ہے، جس نے سودا طے کر کے آیا ہے، اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کتنی حقیقت بیان کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی اسی تے علیہ السلام ہی کہنا ہے رضی اللہ عنہ والے اور ہوں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اور ہوں گے. اس کم بخت کو اتنا نہیں پتا کہ رضی اللہ عنہ یہ وہ ٹائٹل ہے جو کسی عالم نے، کسی پیر نے ان ہستیوں کو نہیں دیا. ان ہستیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل عرش والے رب نے دیا ہے. تو تیری یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے، تیری یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے. جب تک آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، نہ جمعے پڑھانے کا کوئی فائدہ، نہ جلسے کرنے کا کوئی فائدہ، نہ محفلیں کرنے کا کوئی فائدہ. جب عقیدہ ہی غلط ہو گیا تو کیا اس سے کیا توقع ہے؟ ہمارا ایمان ہے جب تک عقائد درست نہ ہو اعمال فائدہ نہیں دیتے. اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور وہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اس لیے یہ عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے کہ رضی اللہ عنہ والے اور ہوں گے. جس نے بھی حضور پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، جس نے بھی حضور پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، جس نے بھی سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور پر ایمان لایا، حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ پایا، صحبت پائی، وہ صحابہ میں ہوں، وہ اہل بیت میں ہوں، وہ ازواج رسول میں ہوں. میں جب بھی بیان کرتا ہوں میں اس طرف توجہ دلاتا ہوں، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، بات ادھوری رہتی ہے. اصحاب رسول، آل رسول اور ازواج رسول. زوجہ کی جمع ہے ازواج، وہ عورتیں جن کو حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا، وہ عورتیں جنہیں حضور نے اپنے نکاح میں، جنہیں حضور کے حرم میں آنے کی سعادت ملی، وہ ہیں ازواج رسول. دیکھیے اللہ کا قرآن ان کی عزت و عظمت بیان فرما رہا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بے نیاز رب نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، اور ان کی تمام بیویاں وازواجہ، ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. امہات المؤمنین، قرآن کی زبان میں امہات المومنین، وہ ازواج رسول ہو، وہ آل رسول ہو، وہ اصحاب رسول ہو، ان سب کے بارے میں سورہ توبہ 11ویں پارے کی آیت نمبر 100 ہر اس ہستی کا، ہر وہ ہستی قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے جس نے حضور پر ایمان لانے کی سعادت حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حاصل کی، اور اسی ایمان کی حالت پر قائم رہ کر دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا، اور قیامت تک
قیامت تک جس نے بھی ان کی پیروی کی ان سب پر قرآن کی یہ آیت کریمہ اس کا وہ مصداق ہے۔ وہ آیت سنیے، جب قرآن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے تو پھر تو یہ کیوں کہتے کہ رضی اللہ عنہ والے ہو رہے ہوں گے؟ وہ اسیاں، وہ رضی اللہ عنہ والے کون ہیں؟ ہم قرآن والے ہیں، ہم تو قرآن کی بات مان کے کہہ رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ فرماتا میں ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ والذین اتبعوهم بإحسان میں مفسرین کرام نے لکھا کہ خیر اور احسان میں اور حسن عمل میں قیامت تک جس نے ان کی پیروی کی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اسے فضیلت کے خلاف نہ سمجھیں، یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی۔ باقی رہ گئی یہ بات سلام والی کہ ان پر سلام ہے یا نہیں، تو پھر اتنا بے وقوف دنیا میں شاید کوئی ہو، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تو رولا ہی نہیں، نہ اس بات پہ کوئی بحث ہے۔ بحث تو اس بات پہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عرش والے رب نے قرآن میں انہیں ٹائٹل دیا، اس لیے یہ فضیلت کی بات ہے۔ ازواج رسول کے بارے میں زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ وہ عورتیں ہیں جن سے حضور نے نکاح فرمایا، ان کی تعداد 11 ہے، 11 ازواج مطہرات۔ یہ سب ایمان والوں کی کیا ہیں؟ امہات المومنین۔ جس حضور کی بیوی کا بھی نام لیں گے نا ام المومنین کہنا پڑے گا، وہ حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت میمونہ ہوں، جتنی بھی ازواج ہیں یہ کیا ہیں؟ امہات المومنین، ایمان والوں کی مائیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ان 11 ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ انفرادی حیثیت ہے کہ منافقین نے ان پر تہمت لگائی۔ عرش والے رب نے قرآن کی سورہ نور کے اندر ان کی پاک دامنی پر 18 آیتیں نازل کی۔ اگر کوئی آپ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسی بات کرے تو اس سے کہو بھائی کچھ آدمی کو حیا چاہیے، کچھ شرم چاہیے، جس ہستی کے بارے میں تو کچھ کہہ رہا ہے، بے نیاز رب نے ان کی صفائی میں، پاک دامنی میں، ان کے تقدس پر، ان کی عفت معاف زندگی پر کتنی آیتیں نازل فرمائیں؟ 18 آیتیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسجد یا رسول اللہ کے نمازیوں، ایک آیت آ جاتی تو کافی نہیں تھی؟ اگر ایک آیت میں ان کی پاک دامنی بیان ہوتی تو ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ نص قرآن آ گئی، لیکن ذرا سوچو، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، پھر کیوں نہیں غور کرتے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کے بارے میں 18 آیتیں اللہ کریم نے نازل فرمائیں، 18 آیتیں۔ اصحاب رسول اور ازواج رسول۔ اب اس پر 2 حدیثیں میں اس لیے سناؤں گا تاکہ اس بحث میں کبھی نہیں پڑنا، جہاں ایسی بات ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، وہاں سے اٹھ کر، کیونکہ ان کی توہین سننے سے بھی، ان کی توہین سننے سے بھی نیک عمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔
ان کی جب توہین ہو رہی ہو اگر منع نہیں کر سکتے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا پھر کمزور ترین درجہ ہے، وہاں سے اٹھ کے غائب ہو جائیں کہ میں ایسی باتیں نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں سنتا کہ ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت و تقدس پر قرآن گواہ ہے۔ کیوں سنے ان کے بارے میں کوئی بات؟ اس لیے اٹھ کے چلے جانا بہتر ہے۔ دو حدیثیں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے بغیر ہمیں فضائل اہل بیت، شان اہل بیت اس پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک مقام صحابہ نہیں سمجھیں گے، مقام ازواج رسول نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیے دو حدیثیں میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو، ان کی تکریم کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، یہ میرے صحابہ تم سب میں سے بہتر ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو صحابہ کی عزت و احترام کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرموا اصحابی، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان نبی ہے، ارشاد رسول ہے۔ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، تکریم کیا کرو، یہ تم سب میں سے بہترین لوگ ہیں۔ دوسری حدیث شریف کہ جہاں صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہو، تنقیص ہو رہی ہو، کیسے سنتے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، میں تو حیران ہوتا ہوں ایسی تقریریں آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ اور نیٹ پہ ایسی تقریر آ جائے تو پھر مزے لے کے سنتے ہو؟ ذرا فکر کرنا پھر گنبد خضرا کے مکین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس حدیث کو سن کر بھی اگر کسی پتھر دل انسان پر کوئی اثر نہ ہو تو پھر میں اس کے لیے دعا ہی کروں گا کہ تجھے اللہ ہی ہدایت دے۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سنی، حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، طعن و تشنیع نہ کرو، ان کی برائی نہ کرو، برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ یہ اصحاب رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ ازواج رسول، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، مؤنث کے لیے انہن آتا ہے اور مذکر کے لیے انہم آتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، تمام ازواج۔ اب اہل رسول کے بارے میں سب سے پہلے تو میں اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کریمہ عرض کروں گا، ایک حدیث شریف سناؤں گا، پھر میں جس ہستی پاک کو سلام کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے ذکر پر پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ سورہ الاحزاب جو ہے 22واں پارہ ہے، سورہ الاحزاب، آیت نمبر 33 ہے، 33 نمبر آیت ہے، جس میں رب کریم نے ان ہستیوں کی عزت عظمت کا تذکرہ اجاگر فرمایا جن کو ہم اپنی زبان میں آل رسول کہتے ہیں، اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ ایک قرآن کی آیت صحابہ کے بارے میں، ایک ازواج کے بارے میں آپ سن چکے، اب میں آپ کو اس آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ان تینوں جماعتوں کو جب ساتھ رکھیں گے، تینوں کے بارے میں ذہن مطمئن رکھیں گے تو بات بنے گی۔ اگر کسی اور چکر میں پھنس گئے تو پھر پھنسے ہی رہیں گے۔
اس چکر سے آپ نکل نہیں سکیں گے. اصحاب رسول اور ازواج. اب آل رسول کا سنیے. یہ آیت مقدسہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما کلمہ حصر ہے گرامر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں. اللہ بس یہی چاہتا ہے. انما یرید اللہ، اس کا ترجمہ بہت سادہ اور سیدھا اور سادہ. اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ یہی چاہتا. کیا چاہتا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس، تم سے دور کر دے ہر قسم کی گندگی، آلائش، ناپاکی اور نجاست. اللہ تعالیٰ دور فرما دے. دور رکھے. دور رکھے کن سے؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی آلائش اور آلودگی اور گندگی تم سے دور رکھے. اب ذرا غور سے قرآن کو میں اور آپ مل کر سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. کیونکہ رب نے خود قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میں آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں. میں اور آپ مل کر ذرا اس آیت میں گہرائی میں جا کر ذرا غور و فکر کریں کہ یہ ہستیاں کتنی عظیم ہیں، کتنی بلند و بالا ہیں کہ بے نیاز رب نے فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں ہر قسم کی نجاست تم سے دور رکھے. تو جس سے نجاست دور رکھنے کا اللہ ارادہ فرمائے اور دور رکھنے کو اللہ چاہے، ان ہستیوں کے بارے میں پھر کوئی چون چاں کرے تو پھر بتائیے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ نے تو نجاست دور کر دی تو قریب کیسے آ گئے؟ قریب کیسے آ گئے؟ صرف نجاست دور رکھنا نہیں چاہا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ کریم نے تمہیں خوب صاف ستھرا اور پاک رکھنے کا ارادہ فرمایا. اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں ہر قسم کی نجاست تم سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاک صاف اور ستھرا رکھے. تو جس کو اللہ نجاست کو دور فرما دے اور پاک اور صاف ستھرا رکھے تو بتاؤ ناپاکی اور نجاست قریب کیسے آ گئی ہے؟ اسی لیے انہیں پاک کہتے ہیں، اہل بیت پاک. اسی لیے ان ہستیوں کو کہتے علی پاک، زہرا پاک، حسن حسین. یہ بات دل پہ لکھ کے آج لے جاؤ. ان کو پاک اس لیے کہتے ہیں کہ عرش والے رب نے قرآن میں انہیں پاک کہا. گواہ اللہ کا قرآن ہے. اس آیت کا نام ہی آیت تطہیر ہے. آیا خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان. قرآن گواہ ہے. آئے تطہیر، نجاست کو دور رکھے، تمہیں صاف ستھرا رکھے. اللہ یہی چاہتا ہے. اب اہل بیت کون ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا پھر اپنی کچھ فکر کیجئے، سوچئے. آپ کا عقیدہ قرآن سے متصادم ہے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اس عقیدے کو صحیح کرو. وہ کیا ہے؟ جو بھی خاتون حضور کے نکاح میں آ گئی، جو ام المومنین بن گئی، مومنوں کی ماں بن گئی، حضور کی بیوی، ازواج مطہرات،
ان کا مقام اور مرتبہ ذرا دیکھیے، بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمایا نا، اس لیے ان کے بارے میں طہارت و تقدس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتوں کی طرح لستن کأحد من النساء۔ تو حضور کی تمام بیویاں یہ آئے تطہیر سے ما قبل اور ما بعد سیاق و سباق اس کو اگر دیکھیں تو آیت کا مصداق حضور کی تمام بیویاں ہیں۔ حضور کی تمام بیویاں کیا ہیں؟ اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، یہ حضور کی تمام بیویاں قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے حضور کی تمام بیویاں کیا ہیں؟ اہل بیت۔ جو ان کو اہل بیت نہیں مانتا وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ مولا علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، ان کو زبان رسالت سے اہل بیت کا ٹائٹل اور لقب زبان رسالت سے ملا، اور جب زبان رسالت سے ٹائٹل ملا تو اس آیت کریمہ کا مصداق پھر یہ ہستیاں بھی بن گئی۔ یہ آیت بھی پھر انہی کے حق میں ہے جو اہل بیت ہے۔ نوٹ کرو جملہ، جو اہل بیت ہے وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہوگا۔ لوگ بات ادھوری کرتے ہیں، ادھوری نہ کرو۔ حضور چادر لے کے تشریف لا رہے تھے، چادر پکڑی، حضور نے چادر پھیلائی نا، حضرت مولا علی کو بلایا، سیدہ زہرا پاک کو بلایا، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تمام ازواج مطہرات کیا ہیں؟ حضور کے اہل بیت، اور تمام ازواج اہل بیت، اور یہ چار ہستیاں بھی اہل بیت۔ یہ زبان رسالت سے انہیں کہا گیا۔ میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، اور میرا قرآن و حدیث گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زبان رسالت سے انہیں اہل بیت کا لقب اس لیے ملا تاکہ قیامت تک کوئی بد نصیب ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہ کرے۔ ان کے اہل بیت ہونے کا انکار، کہ جن کو حضور نے اپنی زبان سے اہل بیت فرمایا، ان کے اہل بیت ہونے کوئی انکار نہ کرے۔ اہل بیت کی شان قرآن کی روشنی میں سنی نا، اب ذرا حدیث بھی سن لیں۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت یہ ہے حضور کا وہ خاندان جس نے حسین کو پالا، جس نے حسین کو، تو یہ کتنی مبارک ہستیاں ہیں، مولا علی، زہرا پاک، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، کتنے مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کے متعلق حضور نے جو فرمایا ذرا سنیے۔ یہ آیت تطہیر سمجھ میں اگر آنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت زہرا پاک کو اللہ کریم نے نسوانی عوارض سے پاک رکھا تھا۔ ہر عورت کو ہر مہینے میں کچھ مجبوری کے ایام آتے ہیں، لیکن اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ زہرا پاک کو اللہ کریم نے اس سے محفوظ رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عظمت پر میں اس حدیث کو چوٹی کی حدیث سمجھتا ہوں۔ آدمی کا جسم اگر ناپاک ہو جائے
محتلم ہو آدمی، احتلام ہو جائے، شادی شدہ آدمی ہے، اپنی بیوی سے ازدواجی عمل کرتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن سنیے مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، لا یحل لأحد الا انا وانت، اور میں اے علی ہر کسی کا اس حال میں مسجد میں آنا حرام، مسجد میں آنا، احتلام ہو جائے جسم ناپاک ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، اپنی منقوحہ سے ازدواجی عمل پاک غسل کیے بغیر، نہائے بغیر، پاک ہوئے بغیر مسجد میں، حضور فرمایا علی تم بھی سال میں مسجد میں آ سکتے ہو، میں بھی سال میں مسجد میں آ سکتا ہوں۔ یہ حدیث شریف کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس سے تیرا اور میرا جسم ناپاک ہوتا ہے اس سے نہ نبی کا جسم ناپاک ہوتا ہے، نہ علی کا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور دوں گا، بچہ پیدا ہو تو جب تک آج کل لوگ کہتے ہیں 1.25 مہینہ نہانا ہے، جب تک خون نفاس بند نہ ہو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، منسز ہوں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بچہ پیدا ہوا ہے، خون نفاس بند نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کن ہستیوں کے بارے میں بیٹھ کے دکانوں پہ باتیں کرتے ہو؟ ظہر کی نماز کی مسجد نبی میں اذان ہوتی ہے، ظہر کی، سیدہ زہرا پاک نے نماز ظہر پڑھی اور عصر کا وقت قریب تھا کہ امام حسن مجتبی کی پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ ابھی ولادت کو چند لمحے گزرے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں عصر کی اذان ہو گئی، سیدہ عالم نے اسی وقت عصر کی نماز پڑھی۔ اسی لیے انہیں کہتے ہیں پاک، زہرا پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ اور ان ہستیوں میں یہ عظیم گھرانہ ہے اہل بیت کا، اور ان کی اور صحابہ میں آپس میں جو محبت ہے اس کی ایک جھلک ذرا دیکھ لیجیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق جو ان کے والد ہیں پوچھا، ابا جی میں دیکھتی ہوں جب بھی محفل میں آپ ہوتے ہیں، کسی مجلس میں، اکٹھ میں، اجتماع میں، علی بھی موجود ہوں تو آپ پوری محفل میں علی کو دیکھتے رہتے ہیں، علی کے چہرے پہ آپ کی نظریں ہوتی ہیں، ہٹتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے خود سنا ہے، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا میں زیارت نہیں کرتا، میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر حضرت مولا علی کی وہ ہستی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم پر نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر ایسے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جامع ترمذی میں روایت ہے یہ حدیث شریف۔ اس حدیث میں دیکھیے حضرت مولا علی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ تو حضور نے اپنی زبان سے لقب دیا، لیکن جو بات نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی اس معاملے میں بات کرے صحابہ و اہل بیت کے بارے میں
تو ایک سوال ذہن میں رکھیں، اس سے یہ پوچھیں کہ حضرت مولا علی کے مولا ہونے کا جب حضور نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے مولا علی کو مبارک کس نے دی تھی؟ سب سے پہلے مولا علی کو مبارک دینے والے تھے عمر فاروق اعظم۔ دو سوال ضرور کریں جو صحابہ اہل بیت کے تعلقات پر تاریخ کے ریفرنس سے، ہسٹری کے ریفرنس سے کوئی بات کرے تو اس سے کہیں دو سوالوں کا جواب مجھے دے دے۔ ایک یہ کہ ابو بکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت حدیث ہے، اس کا راوی کون ہے؟ اس سے کو بتا اس کا راوی کون ہے؟ دو سوال اور ذہن میں رکھیں، اس سے پوچھیں کہ بات کرنے سے پہلے دو سوالوں کا جواب دے دے کہ مولا علی کی مولائیت کا جب اعلان حضور نے فرمایا تو سب سے پہلے مبارک کس نے دی تھی؟ حضرت عمر۔ دوسرا سوال یہ کرنا ہے کن لفظوں سے مبارک دی؟ کن لفظوں سے مبارک؟ اگر یہ بات سمجھ لی آپ نے تو پھر آپ کا دل کہے گا کہ رب کا قرآن سچا ہے۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، مبارک دینے والے عمر فاروق اعظم، مراد نبوت مطلوب مصطفیٰ۔ اور کن لفظوں سے مبارک دی؟ فرمایا انت مولایا، انت مولایا و مولا کل مومن۔ فرمایا علی تم میرے بھی مولا ہو اور ہر ایمان والے کے بھی مولا ہو۔ انت مولایا و مولا کل مومن، آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر ایمان والے کے۔ تو مبارک دینے والے تو فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ۔ کن لفظوں سے مبارک دے رہے ہیں؟ اور پھر ایک حدیث شریف ذرا ذہن میں رکھیں کہ امام حسین حضور کی کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور تشریف لا رہے تھے، سامنے حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی، کہنے لگے حسین بہت مبارک ہو، تمہاری سواری بہت عظیم ہے۔ رسول معظم نبی محتشم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ آپ سوار ہیں، آپ کی سواری حضور ہیں، تو آپ کی سواری بہت عظیم ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت بہت ہی تھک گئے ہیں، میرا خیال شدید تھکاوٹ ہے آپ کو، بولا بھی نہیں جا رہا ماشاءاللہ۔ فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم حسین بہت عظیم ہو، عرفہ والا ہو، تمہاری سواری بھی عظیم ہے، رسول کائنات تاجدار کائنات تمہاری سواری ہے، تم کندھوں پہ سوار ہو۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عمر یہ ٹھیک ہے کہ حسین کی سواری بہت پیاری ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ نعم الراکب کہ سوار بھی کتنا پیارا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کی محفل ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تاریخی واقعات سے ہٹ کر زبان رسالت سے شہادت کربلا اور شہادت امام عرش مقام پر زبان رسالت سے جو باتیں صحابہ کے مجمع میں سنی گئیں وہ باتیں میں آپ کو بھی سنا دوں۔ حضرت امام حسین کھیلتے ہوئے آئے تو حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی گود میں بیٹھے تو حضور نے حضرت امام حسین کو چوما اور سونگھا۔ صحابہ نے کہا حضور ہم اپنے بچوں کو چومتے تو ہیں مگر سونگتے نہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے سونگتا ہوں یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔
یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور پھولوں کو سونگ آ جاتا ہے، اس لیے حسن آتے ہیں تب بھی چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں، حسین آتے ہیں تب چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں۔ حضور چوم رہے تھے، بارش کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا حضور آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے کہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں، چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے حسین سے بہت محبت ہے، بہت لاڈلا ہے۔ بارش کے فرشتے نے کہا حضور میں اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں، ان امتک ستقتلہ۔ عرش والے رب نے فرمایا جا میرے محبوب کو پیغام دے کے آ، ان امتک، بلا شبہ آپ کی امت، آپ کی امت ستقتلہ، اس کو شہید کر دے گی۔ حضور کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ حسین کی شہادت کی خبر سنی، حضور آبیدہ ہو گئے۔ ایک تو یہ حدیث شریف، اور اسی حدیث میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کربلا کی مٹی نہ اٹھا کے لے آؤں جہاں آپ کا حسین شہید ہوگا۔ حضور فرمایا لے آؤ۔ بارش کا فرشتہ گیا، کربلا کی مٹی لا کر سرکار کو دے دے کہ یہ ہے اس جگہ، مقتل حسین کی مٹی ہے، خاک مقتل ہے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ حسین حضور کی گود میں تھے اور حضور آبیدہ تھے، آنسو حضور کے ریش مبارک کو مس کر کے گر رہے تھے۔ حضور کی چچی صاحبہ آ گئی ام فضل، پوچھا حضور آپ رو رہے ہیں، خیر تو ہے؟ حضور نے جو فرمایا نا وہ جملے سن لیں حدیث کے، یہ دوسری حدیث ہے، ایک تو سنا چکا، یہ دوسری۔ حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، فاخبرنی، حدیث کے لفظ جبریل نے مجھے خبر دی ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت بلا شبہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ بارش کے فرشتے نے کہا تھا ان امتک، آپ کی امت ستقتلہ، اس کو شہید کرے گی۔ اور یہاں حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی، بلا شبہ میری امت ستقتل ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو حضرت ام فضل نے پتہ کیا پوچھا، حضور آپ حسین کی بات کر رہے ہیں، یہ شہید ہوگا؟ فرمایا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، فرمایا یہی حسین ہے جو شہید ہوگا۔ بتربۃ حمراء، سرخ رنگ کی مٹی پکڑی ہوئی تھی جبریل نے، اور کہا کہ یہ مٹی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کربلا سے لے کے آیا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا۔ ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور نے فرمایا میری امت میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دے گی۔ یہ شہادت کی خبر حضور نے دی۔ دو حدیثیں میں نے سنائی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سننے کے بعد وہ حدیث سنیں جس میں حضور نے حسین کی شہادت کی خبر دے کر حضور نے ان کے لیے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ جب حسین کربلا میں شہید ہو رہا ہو میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا، صبر بھی دینا۔ اور امام حسین نے یہ دعائے رسول کے ثمرات ہیں، کربلا میں ایسا صبر کیا جیسا کوئی کر سکتا نہیں۔ اب ذرا دیکھیں جس دن امام حسین شہید ہوئے نا کربلا میں، 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن اور 61 ہجری ظہر کا وقت،
جمعے کی اذانیں اور خطبے ہو رہے تھے، اس وقت امام پاک شہید ہوئے۔ ادھر امام پاک شہید ہوئے، این اسی وقت مدینہ منورہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھتی ہیں، اور خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار، فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ علی رأسہ ولحیتہ التراب، حضور کی داڑھی مبارک پر بھی، سر اقدس پر بھی مٹی تھی، گرد و غبار، اور وفی یدہ قارورۃ، اور ایک بوتل تھی حضور کے ہاتھ میں شیشے کی جس میں خون تھا۔ فرماتی میں نے خواب میں پوچھا ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ گرد و غبار، گیسوئے مبارک، ریش مبارک، گرد آلود ہے، لباس پر بھی گرد، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار، ہاتھ میں خون والی بوتل، حضور یہ کیا سارا کچھ میں دیکھ رہی ہوں؟ حضور نے فرمایا شہیدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی کر وہ مٹی والی شیشی نکالی تو میں نے دیکھا وہ مٹی نہیں تھی بلکہ خون بن چکی تھی۔ ان 6 احادیث کی روشنی میں شہادت امام حسین کو سمجھیں، اور پھر قرآن کی آیت میں دیکھیں 2 جگہ پہ قرآن مجید میں، ایک مقام پر کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، شہید کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، تم اس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں شہید کو مردہ گمان کرنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور شہید کو رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ شہید کو قرآن کی آیت ہے عند ربہم یرزقون۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کی یہ قربانی، ان کی یہ شہادت اس لیے تھی کہ سن 60 ہجری میں یزید نے اقتدار میں آتے ہی شریعت کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دیا، اور حضور کے لائے ہوئے نظام، اسلامی نظام، اسلامی شریعت، نظام مصطفیٰ، اس کی دھجیاں اڑانی شروع کر دیں۔ دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے، سب کچھ قربان کر دیا مگر دین اسلام کو بچا لیا۔ قربانیاں دیں لیکن قیامت تک کے لیے حضور کے دین کو زندہ و جاوید کر گئے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا۔ میرے امام علی مقام کی یہ شہادت ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ ہر وقت میں یزید، ہر دور میں یزید ہوتا ہے، فرعون بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، یزید بھی ہر دور میں ہوتے ہیں۔ کربلا ہمیں ہر سال یہ درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ ہر یزید وقت کے ساتھ ٹکراؤ، کلمہ حق بلند کرو، جب بھی کوئی حق کی پامالی کرے تو حق کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ یہ ہے اصل میں کربلا کا پیغام۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرما کر
بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بھی اہتمام انتظام کیا گیا بے نیاز رز قبول فرما کر ان تمام امور خیرہ کا ثواب حضرت امام علی مقام نواسہ سید الابرار سید الشہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے ہدیہ و نذرانہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔